اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس قرآن پارہ نمبر 5 کے نصف سے ہے۔ 5ویں پارے کا آدھا اور چھٹا پارہ انشاءاللہ مکمل ہے۔ یہاں سے آگے جب جہاد اور قتال کی ترغیب کے بعد یہاں سے مسلمانوں کے خلاف منافقین کی تدبیریں اور سازشیں اور ان کے متعلق چکنا رہنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ منافقین یہ وہ سنگ دل گروہ ہے جس نے اسلام کا حلیہ اپنا کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کے خلاف اپنے آپ کو استعمال کرنا، یہ منافقین کی علامت ہے جو بظاہر تو مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں کا منافقین کے بارے میں دو گروہ تھے۔ ایک تو کہتا تھا کہ انہیں قتل کرنا چاہیے، دوسرے یہ کہتے تھے کہ یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کا حلیہ، ان کا شعار جو ہے وہ ہماری طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کے اس تردد کو، اس شک کو دور کر دیا، کہا یہ ظاہراً تمہارے ساتھ ہیں، اندر سے یہ منافق ہیں، اس لیے ان کو قتل کر دیا جائے۔ آگے 10ویں رکوع کے اندر مومن کے قتل یعنی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی آدمی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بظاہر اس آیت کا معنی یہی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کے قتل کرنے پر راضی ہے اور کہتا ہے یہ قتل سے یہ وہ انسان مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ قتل حمد کی جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جہاد کی اہمیت اور جہاد کی فضیلت کو بتایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے والے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ کسی نہ کسی زمرے میں جہاد کے اندر ہی ہجرت کا بھی واقعہ آ جاتا ہے، ہجرت کی اہمیت بھی آ جاتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت بیمار تھے اور وہ پریشان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلیں، میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے جانے لگے، لیکن مکہ سے نکلتے ہی وہ انتقال ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے گا پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ چونکہ ہجرت اور جہاد میں خوف و خطرہ کا سامنا بھی ہوتا ہے، اس لیے اس رکوع کے اندر صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کا ذکر ہے۔ 13ویں رکوع کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا اور اس نے اپنے اس اقربا پر اپنی چکنی اور چپڑی باتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متاثر کر دیا۔ قریب تھا کہ حضور اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دے دیں تو اللہ پاک نے اس آیت کو نازل فرمایا اور آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ دینے اور ان کی وکالت سے منع فرمایا۔ اور اس کے بعد متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کا سبب بتلایا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرنا اور اس کے ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جانا ہے۔ پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ یہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا۔ 16ویں رکوع کے اندر دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے جس میں ان پر ظلم کرنا، ان کے حقوق کو غصب کرنا اور اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہوں آپس میں صلح کر لینی چاہیے، صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ 5ویں پارے کے آخری رکوع میں دوبارہ منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پارہ نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ جس طرح 5ویں پارے کے آخر میں منافقین کی مذمت تھی،
اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعیدیں سنائی گئیں۔ اسی لیے پارہ نمبر 6 کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بری باتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بری باتوں کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ منافقین کی پردہ داری کیوں کی؟ اس لیے منافقین کی مذمت کے بعد یہاں سے آگے یہود کے جرائم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ کفر اور ضلال میں بھی منافقین کے بھائی تھے، یعنی گمراہی میں یہود یہ منافقین کے بھائی ہیں۔ ان کے جرائم میں جرم یہ بھی ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے بری کر دیا۔ یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلیظ ترین عقیدہ یہ ہے خدا ایک نہیں بلکہ تین ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ سورۃ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت، قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ سب سے زیادہ جو اسلام حق دیتا ہے، حقوق دیتا ہے، آ کر اسلام نے جس کو حق دیا ہے وہ عورت کو دیا ہے۔ آج ہمارے لبرل معاشرے کے اندر یہ پیغام دیا جاتا ہے عورت کے حقوق، عورت کے حقوق۔ آپ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کس چیز کا نام تھا اور عورت ہے کیا چیز تھی۔ اور اس سے آگے سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، اور اس کے اندر باقاعدہ ایک واقعہ آئے گا مائدہ کا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے، اور اس سورت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر حجت الوداع کے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی تھی الیوم اکملت لکم دینکم والی، وہ بھی اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کہ یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر یہ والی آیت نازل ہو جاتی، یہ والی سورت، تو وہ دن ہماری عید کا ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں مجھے پتہ ہے یہ سورت کب نازل ہوئی، کس ٹائم نازل ہوئی، یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعۃ المبارک والے دن نازل ہوئی ہیں۔ اس دن ہماری ایک عید نہیں بلکہ 2 عیدیں تھیں۔ سورت کی ابتدا میں اہل ایمان کو جائز عہد اور عقد کو پورا یعنی وعدہ کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ عقد انسانوں کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہو یا کسی دوسرے کے ساتھ ہو، اس کو صحیح طریقے پر پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے بہت ساری چیزوں کا بیان ہے جن کی حرمت بیان کی گئی ہے، جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت اور جسم کا بہت بڑا نقصان تھا، فکر اور نظر کا بہت بڑا نقصان تھا۔ مثلا مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، وہ جانور جس کے نام پر کسی اور کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے نام کے اوپر، جس طرح آج ہمارے ہاں غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی نظر و نیاز ہوگی وہ حرام ہوگی۔ اس کے بعد حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا فضل اور انعام کا ذکر کیا اور انہیں پاک کرنے کے لیے وضو اور غسل کا طریقہ بتایا۔ اور اگر آپ کے پاس وضو اور غسل کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ پر اللہ نے یہ رحم اور کرم کیا، دین میں آسانی کی کہ آپ تیمم کر لیں۔ اس پارے کے 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی، ان کے فتنے، ان کی سرکشی، مسلمانوں کے ساتھ ان کی عداوت، ان کا بغض اور دین کے معاملے میں ان کی جو خرافات ہیں، ان کی جو خامیاں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بیان کیا۔ 8ویں رکوع میں یہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کروائے اور پھر انہیں حکم دیا ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کا، ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب میں جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہاں سے عمالقہ کو نہیں نکالا جاتا، تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی سرکشی اور ان کی نافرمانی کا تذکرہ کرنے کے بعد 9ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا، جس قابیل نے حرص، لالچ، طمع کی خاطر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اسی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی ہے، یعنی کسی کو سولی پہ
دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے جائیں۔ مرد اگر کرے تو اس کی سزا کیا، اگر عورت کرے تو اس کی سزا کیا، کوئی چوری کرے، کوئی ڈکیتی کرے، کوئی کسی کو مار ڈالے، جب اس سزا پر عمل ہوگا تو بہت ساری جانیں بچ جائیں گی۔ چند لوگوں کے قتل کی وجہ سے پوری دنیا میں امن و امان اس وقت قائم ہوگا جب قرآن کے مطابق جو سزائیں مقرر ہیں، جو چیزیں مقرر ہیں، ان پر عمل ہوگا۔ اس کے بعد تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے، جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے، اور یہ اپنی کتابوں کا محافظ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق سے تعلق رکھنے والے کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو اور کتب سابقہ میں ہو تو قرآن میں نہ ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود اور ہنود کے ساتھ دوستی لگانے سے منع کیا گیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہے مومنو، یہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ یہ بعض کے دوست ہیں۔ اگر تم میں سے بھی کوئی ان کے ساتھ دوستی رکھے وہ مسلمان نہیں بلکہ انہی میں سے ہے۔ اور قرآن کریم کی صداقت کا معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپس کے شدید مذہبی، سیاسی اور اسی طریقے پہ ذاتی اختلافات کی وجہ سے آج یہود ایک جگہ میں ہے اور مسلمان جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور مسلمان آج پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کہ قرآن کریم کے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے یہود کو اپنا بڑا مانا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا کفار کے سب جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو ارتداد کا بھی خطرہ ہے۔ سب سے بڑھ کے آپ جس وقت کافروں کے ساتھ دوستی لگاؤ گے، آپ جب کافروں کے ساتھ اوڑھنا بچھونا بناؤ گے تو تم اپنے ایمان سے بھی جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارا ایمان بھی متذبذب ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہود اور نصارہ کی دوستی منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا کہ کفار کی دوستی کو قباحت واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ یہود اور نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے، انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا ہے۔ انہوں نے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا ہے، اور اس کے بعد یہود اور نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غل کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ غل اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب یہ بتلایا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے۔ یہ سبب ذکر کر کے اصل امت اسلامیہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، وگرنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ اگر یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی، ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی اسرائیل کی گناہ میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہیں آئے۔ ان کی مجلسوں میں یہ علماء بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو جب ایک جیسا کر دیا، داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے رہیں تو حد سے تجاوز کر دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو، جب تک تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق کو قبول کرنے پر آمادہ اور نہ کرو اور ظلم اور معاصی سے منع نہ کرو، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آخر میں دوبارہ اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے سخت دشمنی یہود اور مشرکین، اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ البتہ جو واقعہ حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، لیکن وہ آج کے دور میں کہیں مل نہیں پاتے۔ اگر مسلمان آج بھی ایک ہو جائیں تو پوری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کریم کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔